آپ میرا سوال نہیں سمجھے جناب. میں یہ بول رہا کہ کھلا اگر کوئی خاتون ہے, زینب ہے مثلاً, اس کو کھلا چاہیے اپنے پتی سے, زینب اپنے پتی کو بول لے گی کہ مجھے کھلا چاہیے, تو اس کا پتی بولے گا کیا, الفاظ کیا ادا کرے گا اس ٹائم؟ جب زینب کا پتی اس کو کھلا دے گا تب اس ٹائم الفاظ کیا ادا کرے گا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. اور جو زینب کا پتی ہوگا, کوئی بھی جیسے ساحل ہے مثلاً, محمد ساحل, زینب نے جب محمد ساحل سے کھلا مانگا تو محمد ساحل کے 3 طلاق میں سے ایک چانس کٹے گا کہ نہیں کٹے گا؟ جو نہیں رہیں گے کبھی اگر ان کو ان فیوچر رجوع کرنا ہوا, کچھ بھی مطلب جو بھی ہوا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. یہ ہمارے بھائی ہیں, شاید ان کا سوال میں نہیں سمجھ پایا, بہرحال معذرت چاہتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خلا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مرد کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے, اسی طریقے سے عورت کو خلا لینے کا بھی اختیار دیا ہے. اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے, جب مرد طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو, تو وہ اس کو مہر ادا کرتا ہے. ایسی صورت میں جب وہ خلا لیتی ہے تو خلا اس کا جو مہر, اس کا جو مال ہے, اس کے عوض وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے اس رشتے سے الگ کر رہی ہوتی ہے. جی ہاں, سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ خلا یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو اس کے مطالبے کے سبب مخصوص الفاظ کے ذریعے سے الگ کر دے. مخصوص الفاظ کے ذریعے سے. خلا کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں کہ الگ کرنا اور اتار دینا. چونکہ عورت اپنی ذات کو لباس کی طرح خاوند سے الگ کر لیتی ہے, اس لیے اسے خلا کہا جاتا ہے. واضح رہے, زوجین میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے بمنزلت لباس کے مانا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ نکاح مرد اور عورت کو باہم جوڑتا ہے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا سبب, اور یہ محبت کی بنیاد جس سے ایک کنبے کی تشکیل ہوتی ہے اور ایک نئی نسل پروان چڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے, وَمِنْ آیاتی, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یہ ہے. اور جب اختلاف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی سے چھوڑ دینا ہی دراصل خیر ہے. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے, میں ان کا الخلع کیا ہے, خلع کیا چیز ہے؟ جیسے آپ نے سنا, یہ مال کے عوض طلاق لینا ہوتی ہے. مال کے عوض طلاق لینا ہے. یہاں اس کے پاس جو مال ہے عورت کے پاس, وہ اس کو اپنے شوہر کو دے گی تاکہ وہ اس کو یفارقہا, اس کو الگ کر دے. جب آپ اپنے شوہر کو پیسے دے دیں اپنے آپ کو آزاد کرانے کے عوض, تو اس کو خلع کہا جاتا ہے. الطلاق علی العوض, یہ طلاق کی وہ شکل ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا ہے, اور یہاں اس لفظ کو طلاق سے بھی تعبیر کیا ہے. لیکن جب آپ عورت مطالبہ کرتی ہے تو عورت مطالبہ خلا کا کرتی ہے, اور وہ جب پیسے دے رہی ہوتی ہے, مہر واپس کر رہی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلا لے رہی ہوتی ہے, مال کے عوض اپنے آپ کو آزاد کرا رہی ہوتی ہے. امرأة ثابت بن قیس, آپ نے زوجۃ ثابت بن قیس کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ کیس پہنچا, آپ علیہ السلام نے فرمایا تردین علیہا حدیقتہ, آپ کیا جو آپ کو حدیقہ دیا تھا, جو باغ ان کو دیا تھا, آپ کو باغ مہر میں ملا تھا, تحفے میں ملا تھا, وہ آپ واپس کر دیں گی.
قال النبي قالت نعم. قالت نعم، تو پھر اس عورت نے کہا کہ نعم میں واپس کر دوں گی. فقال النبي لإسحاق اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ثابت سے یہ کہا تھا کہ اقبل الحدیقہ، اس باغ کو قبول کر لیں، وطلقها تطلیقا، پھر آپ ایک طلاق دے کر اس کو آزاد کر دیں. یسمى هذا يسمى الخلع، یہ جو ہے وہ کسی بھی الفاظ سے کیوں نہ کہے گئے ہوں، مہر اگر دیا گیا ہے، مہر واپس کر رہی ہے عورت، تو اس کو کہتے ہیں خلع. فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ. تو یہاں آپ کو، اور آپ کا جو سوال ہے کہ ایک ساحل کا ایک طلاق کا مرحلہ کم ہو جائے گا، نہیں، طلاق کا مرحلہ کم نہیں ہوگا. اس نے خلا لی ہے نا، شوہر نے تو طلاق دی نہیں ہے، تو طلاقوں کو ابھی تک اس نے طلاق کا لفظ نہیں دیا ہے، تو وہ خلا جب ہوئی ہے تو اس کی عدت 1 مہینے ہے، اور 1 مہینے کے بعد عورت کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. اب اگر اسی ساحل سے زینب نکاح کرنا چاہتی ہے، اسی شخص سے جس سے خلا لیا ہے، تو ڈاکٹر خالد المصلح یا شیخ سعد الخذلان یا دیگر علماء کے فتاوی ہمارے چینل پر موجود ہیں کہ طلاق اور خلا میں زمین آسمان کا فرق ہے. خلا اگر لی ہے تو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ عورت لے لے، رجوع کر لے اسی شوہر سے، نئے نکاح نئے مہر سے، اور پھر خلا لے لے، پھر رجوع کر لے 10 مرتبہ بھی وہ اپنے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور خلا بھی لے سکتی ہے. اس کا معاملہ طلاق سے بالکل مختلف ہے. طلاق تو ساحل نے دی نہیں ہے، تو اس کی طلاق کیسے کم ہوگی؟ وہ تو رشتہ ہی ختم ہو جائے گا نا. طلاق کہاں ختم ہوگی؟ رشتہ ختم ہو جائے گا. جب خلا لے لی تو رشتہ ختم ہو گیا. اب پھر جب اس کے نئے نکاح میں آئے گی تو پھر یہ دونوں وہی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پھر یہ ایک دوسرے کے لباس بن جائیں گے. اب اگر مرد وہاں پر طلاق دیتا ہے تو پھر مہر دے گا، اور اگر عورت طلاق لیتی ہے تو پھر وہ مہر کو واپس کرے گی، جیسے کہ امرأۃ ثابت بن قیس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اب وہ حدیقہ واپس کیا تھا. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی اگر ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں اپنا سوال تو وائس میسیج کر دیجئے اس نمبر پر 00966 504 686317. آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.